9 کے 169 فارم 45 میرے پاس ہیں پریزائڈنگ آفیسرز کے انگوٹھوں اور ان کے دستخط کے ساتھ جو الیکشن لڑا ہم نے اس میں تقریباً میرے 45,000 ووٹ تھے اور جو میرے اپوننٹ تھے مسلم لیگ نون کے ان کے تقریباً 27,000 ووٹ تھے تو اراؤنڈ 15-16-17 کا ہمارا لیڈ ڈیفرنس تھا. لیکن جب الیکشن کی رات 1 بجے ہم آر او کے آفس میں گئے تو وہاں دروازے بند ہو چکے تھے. ہم نے وہاں پہ جا کے اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کروایا, میڈیا کے ذریعے بھی پیغام اپنا سوشل میڈیا کے تھرو بھی عوام کو دیا کہ ہمیں کنسلٹیشن میں ہمیں فریق نہیں بنایا جا رہا. اس سے اگلے دن جب فارم 47 جاری کیا جاتا ہے تو ہمارے جو حریف ہیں اس کو مسلم لیگ نون کے جن کا سیاسی کیریئر ہی 2 مہینے کا ہے, 2 مہینے پہلے انہوں نے اپنی سیاست شروع کی اور 45 فارمز میں وہ مجھ سے تقریباً 17,000 سے ہارے ہیں اور 47 میں وہ مجھ سے جیت رہے ہیں 6,000 سے. تو یہ بالکل مذاق کیا گیا ہے, یہ میرے حلقے کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ایک مذاق ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہی کام آپ لوگوں نے کرنا تھا پھر آپ الیکشن نہ کرائیں, آپ ایک پرنٹر رکھیں, کمپیوٹر رکھیں, فارم پرنٹ کریں اور دے ہی جائیں جس کو دینے ہیں. یہ اسمبلیاں بھی مذاق ہے اور یہ جو الیکشن ہے یہ بھی ایک مذاق ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اللہ حق ہے, ہمارے ڈویژن کے ساتھ جو پنڈی ڈویژن کے ساتھ جو ہوا ہے اس کے ساتھ پاکستان میں سب سے زیادہ زیادتی ہمارے پنڈی ڈویژن کے ساتھ ہوئی ہے. ہم نے 99% 100% سیٹس جیت چکے تھے ہم اور ہمارے حق میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے گواہی آئی ہے کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا نے. میں تو سمجھتا ہوں لوگوں کو فارم 45 چاہیے, ہمیں فارم 45 کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہمارے حق میں کمشنر جو راولپنڈی کا اس نے گواہی دے دی. تو میں پھر ایک دفعہ اعلیٰ حکام سے ہی کہتا ہوں کہ خدا را اس ملک کا سوچیں, اس جمہوری عمل کو اگر آپ نے چلانا ہے تو اس کو طریقے سے چلانا پڑے گا. اس طرح کے مذاق کرتے رہیں گے تو نہ ملک بچے گا یہ اور نہ یہاں پہ ہماری عوام کا کوئی مستقبل بہتر ہوگا. تو باقی اپنے حلقے کے لوگوں سے میں یہ کہتا ہوں کہ ہم ہر فورم پہ آپ کے ووٹوں کو ڈیفینڈ کریں گے انشاءاللہ. ہم قانونی جنگ بھی پوری لڑیں گے, سڑکوں پہ بھی اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے اور انشاءاللہ ہر حد تک اس ووٹ کی حفاظت کے لیے جائیں گے. میرا نام زین العابدین ہے اور PP6 سے میں عمران خان صاحب کا نامزد امیدوار تھا. کہانی تو ہم سب کی سیم ہے, یہ آپ کے سامنے گراف ہے, آپ نے دیکھا کہ سب کو فارم 45 کے اوپر جیتنے والے امیدواران کو ہرا دیا گیا اور جو ہار رہے تھے ان کو جتا دیا گیا. ہمارے حلقے میں چونکہ مری اور کوٹلی ستیاں سے ہمارا تعلق ہے, وہاں پہ سخت برف باری کا موسم, ٹھنڈ کا موسم تھا اور شاید اسی بات کا انہوں نے فائدہ اٹھاتے ہوئے 2 پلاننگز کی, 2 ڈاکے ہمارے علاقے میں انہوں نے ہماری ووٹس کے اوپر ڈالے, جس میں سب سے اہم بات یہ ہے ہم نے عدالت میں بھی پروف دیے ہیں, ویڈیو ایویڈنس دیے کہ جس طرح سے وہ جنگلوں کے اندر بیٹھ کے, تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہمارے پاس ویڈیو ایویڈنس ہے کہ جس طرح سے پولنگ سٹیشنز کے اوپر تھپے لگائے جا رہے تھے اور ایسے لوگ بھی پکڑے گئے. ویڈیو میں ایک فرد درجنوں ووٹیں ڈالتا ہوا پکڑا گیا اور وہ اقرار کر رہا ہے کہ مجھے یہ بیلٹ پیپر دیے گئے اور مجھے یہ کہا گیا کہ آپ یہ ووٹس ڈالیں. اس طرح تقریباً ہمارے محتاط اندازے کے مطابق 18 سے 20,000 فیبریکیٹڈ ووٹس ہمارے حلقے میں ڈالنے کے باوجود بھی جب وہ الیکشن ہار گئے تو انہوں نے وہی کیا جو میرے باقی ساتھیوں کے ساتھ کیا. میرا سوال یہاں پہ یہ ہے, دھاندلی تو ہوئی سب کے سامنے ہے, میں یہ کہنا چاہوں گا اور سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ کی ساری سیاست ہمارے قائد کے اوپر کرٹیسزم کرتے ہوئے گزری. آپ نے ہمیشہ کہا کہ آپ یوتھ کو کیا پیغام دے رہے ہیں. ہمارا قائد کہتا تھا بے ایمان ہے, آپ کہتے تھے کہ نہیں یہ لوگوں کو اور یوتھ کو غلط بتا رہا ہے, یہ لوگوں کو اس رستے کے اوپر لگا رہے ہیں جو بدتمیزی کا رستہ ہے. آپ کو بے ایمان ہمارے قائد کہتے تھے, تو آپ نے اس فارم 47 کے اوپر
اس کو سرٹیفکیٹ بنا دیا کہ ہمارا قائد جو آپ کو بے ایمان کہتا تھا آپ بے ایمان ہیں. پوری قوم نے دیکھ لیا. میں یہ کہوں گا کہ یہ الیکشن اور یہ جو سلیکشن ہوئی یہ ہمارے قائد نے آپ کو جو چور کہا, آپ کو جو ڈاکو کہا, آپ کو جو بے ایمان کہا, آپ نے یہ ثابت کر دیا. یہ فارمز, یہ سرٹیفکیٹ, یہ ہمارے قائد کی 14, 15 اور 20 سالہ سیاسی جدوجہد کا یہ سرٹیفکیٹ ہے. قوم نے دیکھ لیا اور مان لیا کہ آپ بے ایمان بھی ہیں, چور بھی ہیں اور ڈکیت بھی ہیں. آپ نے قوم کے حق پہ ڈاکہ مت ڈالا ہے. اور یہ جو آج وزیر اعلیٰ پنجاب بنی ہے, ان کی ساری زندگی آپ اٹھا کے دیکھ لیں. یہ جب پڑھائی میں گئی, ایجوکیشن حاصل کرنے کی کوشش کی تو وہاں بلیک میلنگ سے پاس ہوتی رہی. اپنی عملی زندگی سٹارٹ کی وہ بے ایمانی سے سٹارٹ کی, اور آج جب سیاسی زندگی کا سفر سٹارٹ کیا تو ہاری ہوئی سیٹ کے ساتھ وزیر اعلیٰ بن کے قوم کو کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں آپ. اور بالخصوص میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم جو نوجوان ہیں, ہم جو ہمیشہ سے اس دھرتی کے ساتھ, اس وردی کے ساتھ اور اس ملک کے ساتھ محبت کرتے رہے, آپ ہمیں کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ کیا ہم اس ریاست کے آزاد شہری نہیں ہیں؟ کیا ہم محب وطن نہیں ہیں؟ کیا ہمارا کام یا ہمارا حق الیکشن لڑنا نہیں ہے؟ کیا ہم اپنی اس عوام کی نمائندگی نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اس آئینی رستے کو اختیار نہیں کر سکتے؟ ہمارا سوال جو ہے, یہ پوری یوتھ کا سوال آج آپ کے اوپر لمحہ فکریہ بن چکا ہے پوری یوتھ کے لیے کہ ہم جائیں تو جائیں کہاں جائیں. اگر اسی طرح آپ نے کرنا ہے تو کیا اگلا الیکشن یہ سیاسی جماعتیں جو جتنی بھی ہیں اور ان کے جتنی بھی عوام ہیں, کیا یہ اس سسٹم کو مانے گی؟ کیا اس الیکشن سسٹم کو اب آگے لوگ مانیں گے؟ اگر اس الیکشن سسٹم کے اوپر سے ہی آپ اعتماد اٹھا دیں گے, آپ جمہوریت سے ہی لوگوں کا اعتماد اٹھا دیں گے, تو آپ لوگوں کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ آپ پاکستان کے, اگر آپ محب وطن ہیں, ہم نہیں ہیں, تو ہم آج بھی محب وطن بنتے ہوئے آج بھی وہی رستے, وہی دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں کہ ہمیں ہمارا حق دیجئے. ہم آئینی رستے اختیار کر رہے ہیں, ہم احتجاج کا رستہ اختیار کر رہے ہیں, لیکن نہیں, ہمیں کوئی بھی, ہم جس رستے سے جاتے ہیں ہمیں مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ جو پوری قوم ہے یہ بہت مایوس ہو رہی ہے, یہ نوجوان مایوس ہو رہے ہیں. خدارا اپنی یہ جو روش ہے اس کو ترک کریں. میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے التماس کرتا ہوں کہ اس پاکستان کے اوپر, نوجوانوں کے اوپر, عوام کے اوپر آپ تھوڑا سا رحم کر لیں, تاکہ یہاں پہ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں, ننگ سے مر رہے ہیں, اور آپ انہی بھوک اور ننگ کے ذمہ داروں کو دوبارہ سے لا کے حکمران بنا رہے ہیں. آپ پاکستان کے ساتھ سوری ٹو سے آپ مخلص نہیں ہیں. اگر آپ مخلص ہوتے تو آج یہاں بیٹھے ہوئے ان لوگوں کو جو یہ ان کو عوام نے مینڈیٹ دیا تھا, آپ اس کا احترام کرتے, عوام کی خواہشات کا احترام کرتے ہوئے ان کو مینڈیٹ دیتے. اور یہی وہ لوگ ہیں, یہی وہ, میں کہوں گا کہ یہی وہ چراغ ہیں, جب جلیں گے تو روشنی ہوگی. آخرکار آپ کو بھی ہماری طرف آنا پڑے گا. بہت بہت شکریہ. کرنل شبیر صاحب اور PP 16 and 17 جازی خان صاحب اور راشد حفیظ صاحب, ان کے کچھ ایشوز تھے جن کی وجہ سے جو یہاں تشریف نہیں لا سکے, تو ان کے بہاف پہ میں ضرور چاہوں گی کہ پھر ان کی سلائیڈز آپ ضرور دکھا دیجئے. یہ اعجاز خان کرنل شبیر اوان صاحب ہیں, ان کی سٹوری بڑی مزیدار ہے. یہ جیت چکے تھے اور یہ 47 پہ بھی جیت چکے تھے. اس کے بعد ہفتے بعد جو ہے وہ اچانک سے جو کرائم منسٹر صاحبہ ہیں, جو تھیف منسٹر صاحبہ ہیں, انہیں یہ یاد آیا کہ اوہو یہ تو کچھ غلط ہو گیا ہے, تو اس لیے ان کو فوراً سے پہلے چینج کر دینا چاہیے. تو ہفتے بعد جا کے ان کا رزلٹ جو ہے وہ چینج کر دیا گیا اور انہیں ہرا دیا گیا. سو دس از اے ڈفرنٹ اسٹوری. یعنی 47 پہ بھی یہ جیتے اور اس کے بعد ہفتے بعد ان کو ہرا دیا گیا, کرنل شبیر اوان صاحب کو, جو PP 7 کے ہمارے کینڈیڈیٹ تھے. نیکسٹ اعجاز خان جازی صاحب, PP 16 راولپنڈی. آپ دیکھیے کہ عوام کے مینڈیٹ کی تذلیل کی انتہا اگر کسی نے دیکھنی ہے تو وہ اس الیکشن کو آپ لوگ دیکھ لیجئے, اور آپ لوگ وٹنس ہیں اس چیز کے کہ عمران خان کے نام پر عوام اس تعداد میں اس دفعہ نکلی کہ عوام نے کسی کو کوئی 2000 3000 ووٹ نہیں دیے. عوام نے عمران خان کے نمائندوں کو لاکھوں اور ہزاروں میں ووٹس دیے ہیں. یعنی کسی کی لیڈ آپ کو پنڈی ڈویژن میں جو ہے
وہ آپ کو 50,000 سے کم نہیں ملتی جو آپ کے MNAs ہیں، اور آپ کے جو MPAs جیتے ہیں پنڈی ڈویژن سے، ان کا بھی رزلٹ آپ کے سامنے ہے کہ کیا تھا۔ اسی طرح سے راشد حفیظ صاحب PP 17 سے، یہ آپ دیکھ لیجئے کہ کس کمال سے جو ہے رزلٹس چینج کیے گئے ہیں۔ اور پھر وہی بات آتی ہے کہ جو سب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ نہ ان میں شرم ہے نہ حیا ہے۔ پہلے ہمارے لوگوں کو انہوں نے مختلف کیسز میں جو ہے وہ ڈالا، ان کو الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا پراپرلی، ان کو کیمپین نہیں کرنے دی گئی۔ اس کے بعد جب ہر مصیبت کو جھیل کر وہ الیکشن جیت گئے تو پھر اس کے بعد کیا کیا گیا، ان کے ریزلٹس چینج کر دیے گئے۔ تو کیا پاکستان اس لیے بنایا گیا تھا؟ کیا پاکستان کے لیے اتنی اسٹرگل اس لیے کی گئی تھی کہ پاکستان میں عوام کا جو بنیادی حق ہے، جو ووٹ ہے، ایک ہی تو چیز آپ نے عوام کو دی ہے، ایک ہی تو حق آپ نے اس عوام کو دیا ہے، پاکستانی عوام کو۔ باقی کون سا حق ہے جو عوام کے پاس ہے؟ نہ جینے کا حق ہے اس کے پاس، نہ بولنے کا حق ہے، نہ وہ اپنی رائے دے سکتی ہے، کوئی حق اس کے پاس نہیں ہے، ماں سوائے اس کے کہ 5 سال بعد ایک دن کے لیے اس کو بلا لیا جاتا ہے کہ آؤ آ کے ووٹ دے دو۔ ایک واحد وہ حق ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ اپنے نمائندوں کو چن سکتے ہیں، جس کی بنیاد پر وہ اپنے دل کی بات کر سکتے ہیں کہ ہم کس کو دیکھنا چاہتے ہیں، کون ہے وہ جن کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ حکومت میں آئیں اور آ کر ہمارے لیے کچھ آسانیاں کریں۔ لیکن افسوس کہ یہ جو تھیف منسٹر ہے، یہ جو کرائم منسٹر ہے، انہوں نے ہمیشہ کی طرح پاکستانی عوام سے اس دفعہ بھی ان کا مینڈیٹ جو ہے وہ بڑی بری طریقے سے چھینا۔ صرف فرق اتنا ہے پہلے کے الیکشنز میں اور اب کے الیکشنز میں کہ پہلے شاید ہمارا میڈیا، یعنی ہمارا الیکٹرانک میڈیا، ہمارا پریس میڈیا، ہمارا ڈیجیٹل میڈیا اتنا ویجیلنٹ نہیں ہوتا تھا جتنا اب ہے۔ شاید ہمارے ڈیجیٹل میڈیا نے، ہمارے سوشل میڈیا نے اتنا زیادہ چیزوں کو آسان کر دیا اور عوام کے لیے اتنا اس چیز کو آسان کر دیا ہے کہ اب ہر شخص جس کے ہاتھ میں یہ موبائل ہے وہ جانتا ہے کہ حقیقت کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ میری سب سے، تمام انسٹیٹیوشنز سے، تمام ان لوگوں سے کہ جن کے ہاتھ میں کچھ ہے، جو اتھارٹی رکھتے ہیں، خدارا اس قوم پر رحم کر دیں آپ۔ پتہ ہے اس ملک نے بہت جھیل لیا ہے، اس قوم نے بہت جھیل لیا ہے، اور میرے خیال میں اب وہ وقت ہے کہ جب آپ عوام کو مجبور کر رہے ہیں کہ عوام جو ہے وہ اب آپ کے سامنے نکلے اور وہ آپ کو یہ بتائے کہ اس کا جو حق ہے وہ اب آپ کو چھیننے نہیں دیں گے۔ اس لیے پلیز رحم کیجئے اس قوم پر اور ان کو ان کا حق واپس دے دیجئے۔ صرف ہماری اتنی استدعا ہے آپ سب سے۔ تھینک یو سو مچ۔